بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے۔ موت کا وقت آ گیا۔ ان دنوں وہاں کوئی نہیں تھا، صرف حج کے دوران عراق کے حاجی وہاں سے جاتے تھے۔ اس وقت حج کا موسم نہیں تھا۔ ان کی صرف ایک بیوی اور بیٹی تھی۔ اب ان کا کفن دفن کون کرے گا، غسل کون دے گا، جنازہ کون پڑھے گا؟ بیوی کہنے لگی، اب کیا بنے گا ہمارا، ہم کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے، نہ تم سے جھوٹ کہوں گا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ جتنے آدمی اس محفل میں تھے وہ سارے مر گئے شہروں میں، میں اکیلا بچ گیا ہوں جنگل میں۔ معلوم نہیں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا، اور خبر سچی ہے، لہٰذا غم نہ کرو، میرا جنازہ پڑھنے کوئی ضرور آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری پر ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن ان پر موت کے آثار آ گئے۔ بیٹی کو بلایا، بیٹی آج مہمان ضرور آئیں گے میرے جنازے میں، روٹی پکاؤ تاکہ مہمانوں کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے، میں ضرور مر جاؤں گا۔ ان کو کھانے پکانے میں لگا دیا اور بیوی سے کہا، تو جا راستے میں بیٹھ، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ وہ جا کر بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر، کافی عرصہ گزر گیا، امید نا امیدی میں بدل گئی کہ اچانک عراق کی سڑک سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ جب غبار کا پردہ چھٹا تو 20 اونٹنیوں کے سوار نمودار ہوئے۔ ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا۔ جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تنہائی میں دیکھا تو اپنی سواریاں موڑ لی۔ تو اس عورت نے کہا، ایک اللہ کا بندہ مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لو، تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب کا ساتھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارے یکدم رونے لگے اور کہا، ہمارے ماں باپ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے 19 ساتھی۔ غیبی نظام کیسے چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر پہنچے ہوئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مشورہ طلب چیز تھی تو ان سے کہلوا بھیجا کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو تو چل پڑو، ہر حال میں مکہ آ کر مجھ سے ملو، تم سے مشورہ کرنا ہے۔ ظاہری سبب تو یہ بنا، لیکن اندر کا سبب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بنا کہ ان کا جنازہ کون آ کر پڑھے گا۔ ان حضرات نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا تو یہ حضرات سواریوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری اسی اطمینان میں ہیں، پہلے ہی پتہ تھا کہ کوئی آئے گا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے ان کو دفن کر کر چلنے لگے تو بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ اے چچا، کھانا تیار ہے۔ پوچھا، یہ کھانا پہلے سے کیسے تیار ہو گیا؟ کہا، میرے بابا نے کہا تھا کہ آج میرے مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کی خدمت میں کوئی غفلت نہ ہو، اس لیے پہلے سے کھانا تیار کر کر رکھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ رے واہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بھی سخی اور مر کر بھی سخی۔ سبحان اللہ۔